السلام علیکم ویورز تابوت سکینہ کیا ہے؟ ہالی ووڈ کی فلموں کا ایک انتہائی مشہور اور کامیاب فلم ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور اسکرین رائٹر اسٹیون اسپیلبرگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کٹر یہودی ہے۔ اس کی فلموں کے موضوعات اکثر یہودیت کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ سن 1981 میں اس نے ایک فلم بنایا جس کا نام تھا ریڈر آف دی لاسٹ آرک۔ یہ فلم جنگ عظیم کے پس منظر میں بنائی گئی ہے۔ اس فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ جرمن نازی تابوت سکینہ کی تلاش میں مصر کے آثار قدیمہ کی کھدائی کرتے ہیں تاکہ اس تابوت کے برکت سے جنگ میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ دوسری جانب امریکہ کے خفیہ ادارے کے کچھ افراد فلم کے ہیرو آرکیولوجسٹ ڈاکٹر جونز کو جرمنوں کے اس منصوبے کے بارے میں بتاتے ہیں اور اسے معاوضے پر اس بات کے لیے تیار کرتے ہیں کہ وہ جرمنوں کے اس منصوبے کو ناکام کرے۔ قصہ مختصر، ڈاکٹر جونز مصر روانہ ہو جاتا ہے اور بڑی مشکلات سے زمین کے نیچے دفن تابوت سکینہ تک جرمنوں سے پہلے پہنچ جاتا ہے، لیکن عین اسی وقت تابوت سمیت جرمنوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ جرمن افسران تابوت کو قبضے میں لے لیتے ہیں مگر اسے اپنی حکومت کے حوالے کرنے سے پہلے اس کی اصلیت جانچنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ ایک خفیہ جگہ پر اس صندوق کو کھولا جاتا ہے۔ صندوق کے کھلنے پر اسے خفیہ غار میں گویا قیامت سی آ جاتی ہے۔ تمام افسرانوں، فوجی اور عملے کے لوگ جو اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان پر صندوق میں سے برآمد ہونے والی بلائیں حملہ کر دیتی ہیں اور ان غار میں موجود تمام لوگوں کے جسم میں پانی کی طرح پگھل جاتی ہے، جبکہ ڈاکٹر جونز جو کہ اس موقع پر اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیتا ہے وہ زندہ بچ جاتا ہے۔ وہ صندوق کو لے جا کر امریکی حکومت کے حوالے کر دیتا ہے جو اپنی تحویل میں لے کر اسے انتہائی محفوظ جگہ پر چھپا لیتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے جس کا مقصد اس صندوق یعنی تابوت سکینہ کی یہودیوں کی نظر میں اہمیت اجاگر کرنا ہے، جن میں اس کی اہمیت اور اس کی تلاش کے حوالے سے کوششیں دکھائی گئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس صندوق تک آج تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکی۔ پوری دنیا میں یہودی آج بھی ماہرین آثار قدیمہ کا روپ دھار کر ملکوں کی کھدائی کرتے پھر رہے ہیں، لیکن آج بھی اس میں ناکام ہیں۔ اس صندوق میں آخر ہے کیا؟ یہ صندوق یہودیوں کے لیے زندگی موت کا مسئلہ کیوں بنا ہوا ہے؟ یہودی اس صندوق کا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ اس صندوق کی اہمیت کیا تھی اور اس میں کیا تھا۔ ہمارے لیے قرآن پاک سے بڑھ کر اور کوئی حوالہ نہیں۔ دوستو، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ تابوت سکینہ کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے اور آج ہم جانیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا۔ اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سکون و اطمینان کا سامان ہے اور جس میں آل موسیٰ و ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ تابوت کا مطلب صندوق اور سکینہ کا مطلب ایسا سامان جسے دل کو سکون اور راحت ملے، یعنی اس صندوق میں ایسا سامان تھا جس کی برکت سے دلوں کو مضبوطی اور تسکین ملتی تھی۔ تفاسیر کے مطابق یہ صندوق سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر جنت سے اتارا گیا تھا۔ یہ شمشاد نامی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام اپنا ضروری سامان رکھا کرتے تھے۔ یہ صندوق نسل در نسل چلتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا جن کی نسل کو ہم یہودیوں کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے پاس آ گیا۔ یہودیوں کے پہلے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ صندوق ان کے زیر استعمال رہا۔ اس میں آپ علیہ السلام اپنا عصا مبارک اور آپ پر نازل ہونے والی تورات کی لوحیں رکھا کرتے تھے، یعنی اس صندوق میں انبیاء کے معجزات کی اشیاء محفوظ ہوتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہونے پر ان کے لباس، عصا مبارک، امامہ مبارک اور آسمان سے اتارا جانے والا من و سلوہ بھی اس صندوق میں محفوظ کر دیا گیا اور یہ صندوق قوم کے سرداروں کے تحویل میں چلا گیا۔ یہ معجزات اللہ کی طرف سے ان انبیاء پر اتارے گئے تھے، چنانچہ ان کی برکت سے اس صندوق کو خاص فضیلت حاصل تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس صندوق کے بے حد احترام کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی اس صندوق کی برکت سے ان کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا تھا۔ کبھی کوئی آسمانی آفت آتی تو یہ اس صندوق کے سامنے بیٹھ کر دعا کرتے تو آفت حیرت انگیز پر فوراً ٹل جاتی۔ کبھی زلزلہ، سیلاب، خوفناک آندھی اور طوفان آتا تو یہ تابوت سکینہ کے وسیلے سے دعا کر کے
اس سے نجات پا لیا کرتے تھے۔ اس طرح جنگ و جدل کے دوران بڑے سے بڑے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرتے وقت صندوق فوج کے آگے لے کر چلے جاتے ہیں، جس کی برکت سے ان کے حوصلے بھی بلند ہو جاتے ہیں اور دشمن کے افواج پر کم سے کم جانی نقصان کے بدلے غالب آ جاتے ہیں۔ خاص موقعوں اور تہواروں پر یہ صندوق کو عزت و احترام سے کاندھوں پر اٹھا کر جلوس نکالا کرتے تھے۔ اس مقدس صندوق کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک خصوصی محافظ دستہ تعینات ہوتا تھا۔ یہ قوم عجیب و غریب عادت کی مالک تھی۔ ایک طرف تو صندوق اور اس میں موجود اشیاء کے احترام اس قدر کی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، دوسری طرف اللہ کے احکامات سے بالکل دور رہنا، اللہ کی نافرمانی کرنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ یہ نہایت اڑیل اور ضدی اور سرکشی لوگ تھے، حد سے زیادہ لالچی، مال دولت سے محبت کرنے والے اور ظالم تھے۔ اپنے انبیاء اور علماء کی روک ٹوک پر ان کو خوفناک اذیتیں دیا کرتے تھے۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھنے لگی تو اللہ نے ان کو عذاب دینے کے لیے ان پر قوم عمالقہ مقرر کر دی۔ اس قوم کے بادشاہ جالوت نے ان پر انتہائی زبردست حملہ کیا، ان کی بستیاں اجاڑ دی، شہروں کو جلا کر راکھ کر دیا، بے شمار لوگوں کو قتل عام کر کے ہلاک کر دیا اور ان کا تابوت سکینہ چھین کر ساتھ لے گیا۔ مفسرین کے مطابق اس نے اس تابوت کو گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ تابوت کے اس بے حرمتی پر اللہ کی طرف سے قوم عمالقہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ جس شہر کی گندگی ڈھیر پر یہ صندوق پھینکا گیا تھا، اس شہر میں ایک عجیب سی وبا پھوٹ پڑی جس کا کسی حاکم معالجہ کے پاس علاج نہیں تھا۔ لوگ بہت تیزی سے لقمۂ اجل بننے لگے۔ لوگ پریشان ہو کر حاکم شہر کے پاس پہنچے۔ اس نے کہانوں کو جمع کیا اور ان سے اس عذاب کی وجہ معلوم کی۔ کہانوں نے حساب لگا کر بتایا کہ اس عذاب کی وجہ تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی ہے۔ وہ لوگ اس صندوق کو بنی اسرائیل کو کسی صورت میں واپس نہیں کرنا چاہتے تھے، چنانچہ یہ صندوق ایک دوسرے شہر میں پہنچا دیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر صندوق پہنچانے کے بعد اس شہر میں بھی وہی خوفناک مرض پھوٹ پڑا اور ہزاروں کی تعداد میں روزانہ انسان مرنے لگے۔ کہا جاتا ہے اس صندوق کی وجہ سے اس قوم کے 5 شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ مختلف آفت امراض نے اس قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس پر فیصلہ کیا گیا کہ یہ تابوت واپس بنی اسرائیل کو دے دیا جائے۔ صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھا گیا اور اسے شہر سے نکال دیا گیا۔ خدا کی قدرت، اس بیل نے اس صندوق کو لے کر بنی اسرائیل کے ملک کی طرف روانہ ہو گئی۔ دوسری جانب اس زمانے میں بنی اسرائیل میں حضرت شموئیل علیہ السلام محبوس کیے گئے تھے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام طالوت کو، جو کہ ایک نیک انسان تھے، بنی اسرائیل کا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، جبکہ بنی اسرائیل حسب معمول سرکشی اختیار کیے ہوئے تھے، اپنے نبی کی کسی بات پر عمل کرنے کو تیار نہیں تھے۔ آخرکار قوم کے سرداروں نے جان چھڑانے کی خاطر حضرت شموئیل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا حکم مانا جائے تو وہ دعا کریں کہ ان کی قیمتی اور مقدس تابوت سکینہ ان کو واپس مل جائے۔ اگر ان کی دعا قبول ہو گئی تو وہ ان کی ہر بات تسلیم کر لیں گے۔ اس پر حضرت شموئیل علیہ السلام نے حکم ربی سے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ تابوت سکینہ اگلے روز صبح تک خود بخود ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس پر سردار ان کا مذاق اڑانے لگے، کیونکہ وہ لوگ عمالقہ کی غضبناکی سے اچھی طرح واقف تھے اور جانتے تھے کہ ان کے قبضے سے اس تابوت کا واپس ملنا ناممکن تھا۔ اگلے روز بیل گاڑی پر لدا ہوا تابوت سکینہ ان تک پہنچ گیا، جس پر حسب وعدہ انہوں نے اپنے نبی کا حکم مان کر طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ شروع میں نے جس قرآنی آیات کا ترجمہ کیا ہے اس میں اس واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تابوت سکینہ دوبارہ حاصل ہونے پر اس قوم کی حالات میں ایک بار پھر بہتری آنے لگی، لیکن ان کے اعمال وہی رہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ اس وقت تک یہ قوم خانہ بدوشی کی زندگی گزارتی تھی اور تابوت سکینہ بھی ایک ہی خیمہ میں رکھا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، جسے ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے مقام پر عظیم الشان عبادت گاہ کی شکل میں تکمیل تک پہنچا دیا۔ تابوت سکینہ کو خیمہ سے نکال کر اس عبادت گاہ میں رکھ دیا گیا۔ اس عبادت گاہ کے تابوت سکینہ والے حصے میں سوائے انبیاء اور سب سے بڑے عالم کے کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی انگوٹھی مبارک بھی اسی تابوت میں محفوظ کر دی گئی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس وقت تک کہ یہ قوم اس قدر گمراہی میں ڈوب چکی تھی
کہ اللہ کے پیغمبروں کی تذلیل و تحقیر ان کا معمول بن چکا تھا۔ ان پر ظلم و تشدد ان کے لیے عام سی بات تھی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو زندہ آری سے چیرا گیا اور بعد میں ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انتہائی بے رحمی سے قتل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے سے 586 سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت یحییٰ کے قتل کے تھوڑے ہی عرصے بعد عراق کا بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کیا۔ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں یہودی قتل کیے اور لاکھوں کو غلام بنا لیا، بیت المقدس کو مکمل تباہ کر دیا اور اس میں رکھے تابوت سکینہ کو قبضے میں لے کر اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ وقت بنی اسرائیل پر تاریخ میں سب سے برا دن تھا۔ بخت نصر نے تابوت سکینہ کا کیا کیا یہ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ تابوت سکینہ ہمیشہ کے لیے یہودیوں سے چھین گیا۔ ساتھ ہی یہودی قوم وہ قوم جو تاریخ کی سب سے بہترین قوم تھی، جسے اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کا فخر حاصل تھا، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ملعون ہو گئے، دنیا میں رسوا ہو کر رہ گئے۔ آج یہودیوں کو 2000 سال بعد دوبارہ اسرائیل کی سرزمین پر قدم جمانے کا موقع ملا ہے، تو بھی اس قوم کی وہی عادت طور طریقے ہیں، وہی ظلم و جبر، دھوس دھاندلی، تکبر کرنا، خود کو ساری دنیا سے اعلیٰ عرفہ سمجھنے کی خناس۔ اللہ کی طرف سے لعنت زدہ ہو جانے کے باوجود بھی ابھی تک اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کی خوش فہمی موجود ہے۔ وہی مال و دولت کا لالچ اور مال جمع کرنے کی وہی صدیوں پرانی شیطانی طریقے، ان کا کچھ بھی نہیں بدلا۔ آج بھی اس جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام والی عبادت گاہ تعمیر کرنے کا جنون اور اسی طرح تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کر کے ہیکل سلیمانی میں رکھنے کا بخار ہے۔ یہ آج بھی مسجد اقصی کی مغربی دیوار جو ٹائٹس کے حملے میں بچ گئی تھی، ہیکل سلیمانی کی آخری نشانی سمجھ کر اسے لپٹ لپٹ کر دھاڑے مار کر روتے ہیں۔ اپنے عظمت کے دنوں کو یاد کر کے رونا ان کی عبادت بن چکی ہے، لیکن ابھی تک نہ سمجھ ہیں۔ ان کے جنون اور ماضی سے لپٹنے رہنے کا یہ عالم ہے کہ پوری کرا ارض کو کھود کر اس میں سے تابوت سکینہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ ان کو اپنے آخری مسیحا کا بے صبری سے انتظار ہے، جس کے جھنڈے تلے ایک بار پھر ان کو پوری دنیا پر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ اس ایک آنکھ والے مسیح دجال سے ان کو اس قدر محبت ہے کہ پوری دنیا میں اس کی ایک آنکھ کی نشانی کا پرچار کرتے پھر رہے ہیں۔ اس کی آمد پر متحد ہونے کے لیے کئی خفیہ تنظیمیں بنا رکھی ہیں جو اسے خوش آمدید کہہ کر اسے خدا مان لے گی۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائی کرتے ہیں۔ اس پر انگریز عیسائیوں اور یہودیوں نے بڑی ریسرچ کیے ہیں، لیکن حتمی طور پر سارے ایک نقطے پر متفق نہیں ہو سکے۔ لیکن مجھے جو سب سے قرین قیاس تھیوری لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ صندوق یا تابوت حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے، جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کو یہودی کافی عرصے سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے اور آئے دن وہاں بیت المقدس میں کھدائی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے متعلق بہت سے نظریات ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ تابوت ابھی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے اندر ہی کہیں دفن ہے۔ کچھ کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا۔ ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ ران وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق پستہ میں موجود ہے۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ یہ بحیرہ مردار کے قریب ایک غار کے اندر کہیں گم ہو چکا ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہودیوں نے 1981 میں اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پہلے محل سے کھدائی کے دوران نکال کر کہیں نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا ہے، جبکہ کھدائی کرنے والے یہودیوں کا کہنا تھا کہ وہ اس صندوق کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، لیکن اسرائیلی گورنمنٹ نے مسلمان اور عیسائیوں کے پریشر میں آ کر اس کی کھدائی پر پابندی لگا دی تھی، اس لیے انہیں یہ کام نامکمل ہی چھوڑنا پڑا۔ بہرحال کوشش کی جا رہی ہے، لیکن تاحال انہیں ناکامی کا سامنا ہے اور حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تابوت کہاں ہے۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں منال ٹی وی۔ ویورز، اگر آپ کو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔